علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ خداوندہ تعالیٰ کے ہم شاکر ہیں کہ اس نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے، صحت کی نعمت سے نوازا اور اعضاء و جوارح کی نعمت سے نوازا، جس نے رشتوں کی نعمت سے نوازا، جس نے ہماری ہر چیز کا خیال رکھا اور ہمیں بہترین اصول اس نے دیے تاکہ ہم بہترین زندگی گزار سکیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ انسان کو خدا نے پیدا کیا، اس کی انفرادی ضرورتوں کا خیال رکھا، اس کی اجتماعی ضرورتوں کا خیال رکھا اور اس کی روحانی ضرورتوں کا اس نے خیال رکھا۔ اب کون سی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں انسان کے لیے، اس کے لیے ہونا ضروری ہے، اور مین ضروریات ہیں انسان کی، وہ اگر ہیں تو دوسری ضروریات کے بغیر بھی گزارا چل سکتا ہے۔ وہ اگر ہیں تو پھر انسان دوسری ضروریات بھی کسی طریقے سے حاصل کر لے گا۔ وہ ضرورتیں اگر نہ ہوں تو اس کے پاس ہزار ضرورتیں ہوں، وہ اس کا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے بازو میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے نا، تو وہ خدا زیادہ سے زیادہ ہے وہ بازو نکارا ہو جائے گا، زندگی پر کوئی حرف نہیں آئے گا، آپ کی زندگی خطرے میں نہیں پڑے گی۔ خدا نہ خواستہ آپ کی آنکھ میں مسئلہ ہو جاتا ہے تو آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر دکھائی نہیں دیتا، لیکن خدا نہ خواستہ زیادہ سے زیادہ وہ ضائع ہو جاتی ہے تو آپ کی زندگی خطرے میں نہیں پڑتی۔ اسی طرح آپ کے دوسرے اعضاء و جوارح، لیکن ان میں جو ایک مین عضو ہے اسے کہتے ہیں دل، ہارٹ، اس میں مسئلہ پیش آ جائے تو اس سے متاثر جب وہ ہو جائے وہ انسان کا دل، تو اس سے پورا بدن متاثر ہو جائے۔ اس کے بغیر آنکھ کا گزارا نہیں، اس کے بغیر زبان کا گزارا نہیں، اس کے بغیر دوسرے آرگنز کا جو ہے گزارا نہیں۔ اس لیے جب آپ مطالعہ کریں نا ہارٹ اٹیک کی جو علامات ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے پورے جو باڈی ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے، کہ خون کی سپلائی رک جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی ضرورت میں کچھ ضرورتیں ایسی ہیں کہ جو اگر نہ ہو تو انسان کی زندگی ڈیڈ ہے۔ عقائد میں بھی کچھ عقائد ایسے ہیں، وہ اگر نہیں ہے تو دوسرے عقائد ہونے کے باوجود انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ دیکھیے نا، مثال کے طور پر کسی کا بازو فلج ہے نا، کام نہیں کر رہا، اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل سے رابطہ اس کا کٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب دل مین ہے۔ بس کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جن کا ہونا انسان کی زندگی میں ضروری ہے۔ تو امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا کہ کون سی مین ضرورتیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے، خطرے میں پڑ جاتی ہے اور زندگی آگے نہیں بڑھتی۔ امام فرماتے ہیں ثلاثۃ اشیاء یحتاج الناس ترا علیہا، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورت ہیں، وہ اگر نہیں ہے تین چیزیں تو دوسری ضرورتیں ہونے کے باوجود بھی مسئلہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ امام فرماتے ہیں ان میں سے پہلا امن ہے، سیکورٹی، امنیت ہے، سیفٹی ہے۔ اگر آپ کے لیے 100 نعمتیں ہیں، ہر کسی قسم کی نعمت میں آپ غرق ہیں، لیکن آپ کو خطرہ ہے کسی وقت بھی آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر کوئی آپ کو قتل کر سکتا ہے، وہ کھانا، وہ پینا، وہ لباس آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اور اس عدم تحفظ سے کئی اور بیماریاں بڑھیں گی آگے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ ایک سونے کا محل آپ کے لیے ڈراؤنا بن جائے گا، ہر قسم کی سہولت سے لیس ایک شہر آپ کے لیے وہ ارواح کا شہر کہلائے گا، کہ آپ کو کسی وقت بھی وہاں تھریٹ مل سکتی ہے، جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کی اولاد کو خطرہ مل سکتا ہے۔ بس پہلی جو شرط ہے انسان کی جو ضرورت ہے اور یہ بنیادی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ سیکورٹی، امن ہے۔
اور جن ملکوں میں امن نہیں ہے وہاں ترقی نہیں ہوتی. پہلی شرط یہ ہے کہ امن ہوگا تو ترقی آگے بڑھے گی نا. پھر دماغ کام کرے گا، پھر سوچ آئے گی، پھر آپ جو ہے وہ آگے مزید جو ہے وہ پلان بنائیں گے. جب آپ کے گھر کو تھریٹ مل رہی ہے، آپ کی عدالتوں کو تھریٹ مل رہی ہے، آپ کے ایئرپورٹ محفوظ نہیں ہیں، آپ کی زندگی جو ہے وہ کس عدم تحفظ کا شکار ہے، کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی. دیکھیں نا، اب ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پر افغانستان ملک ہے، کیوں ترقی نہیں کر سکا؟ امن نہیں تھا وہاں پر. کیوں آگے نہیں بڑھ سکا؟ امن نہیں تھا. نہ ظاہری امن تھا اور نہ ذہنی امن، نہ جو ہے وہ اجتماعی امن، نہ انفرادی امن، اور نہ روحانی امن. اور حتی امن نہ ہو تو عبادت بھی آپ بجا نہیں لے سکتے سکون سے. کیا آپ کو پتہ ہے ابھی مسجد میں آپ کھڑے ہیں تو آپ کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ کی توجہ کس کی طرف ہوگی؟ تھریٹ کی طرف، عدم تحفظ کی طرف. بس پہلی جو ہے وہ شرط انسان کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ امن کا ہونا، سیکورٹی کا. اور دوسرا والعدل. اور یہ ایسی چیزیں ہیں نا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ہر انسان کی ضرورت ہے، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، عیسائی ہو، جس مذہب سے اس کا تعلق ہے اس کو سیکورٹی کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز ہے وہ عدل و انصاف ہے. اس لیے تو امام فرماتے ہیں الملک یبقا مع العدل مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، کہ ملک جو ہے وہ کافر کی حکومت باقی رہ سکتی ہے لیکن ظالم کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی. عدل و انصاف جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے معاشرے میں. انسان کوشش کرے اپنی بات میں، اپنے کلام میں عدل و انصاف سے کام لے. حتیٰ دشمن سے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں نا، ناانصافی اس میں نہ کرے. قرآن بڑی پیارا درس ہمیں دے رہا ہے. یہودی اسلام کے موافق تھے نہیں، مخالف تھے، سازشیں کرتے، لیکن قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ کچھ لوگ ان میں اچھے لوگ ہیں. ورنہ جو مخالف ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، کہتا ہے انسان وہ سارا خراب ہے، سارا گرا ہوا ہے، سارا ڈاؤن ہے، سارا معاشرہ برا ہے. لیکن قرآن انصاف کا میں درس دے رہا ہے کہ آپ کا کوئی مخالف ہے، اچھا ہے تو ناانصافی نہ کریں، وہاں پر کہہ دیں اچھا ہے. آپ کا دوست برا ہے، دوست ہے، جگری ہے، یار غار ہے، لیکن برا ہے تو وہاں آپ انصاف سے کام لیں، کہہ دیں برا ہے، جرأت کریں اپنے اوپر. دوستی کی بنیاد پر عدل و انصاف کو نہ چھوڑ دیں. اور پیغمبر نے یہ بنیاد ڈالی. یہودیوں میں ایک عورت نے چوری کی. اب یہودی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کیونکہ بڑے خاندان کی تھی. اب آپ کہیں گے کہ بڑے خاندان کی چوری کی ضرورت کیا پڑی؟ وہ بڑا خاندان والے بھی چوری کرتے ہیں، بڑی چوری کرتے ہیں، یہ چھوٹی نہیں کرتے، چوری سارے کرتے ہیں. اب وہ بیچارہ غریب ہے جو جوتی کسی نمازی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہ چھوٹا چور ہے. یہ ایک وہ نواز شریف، وہ بڑا ہاتھ مارتا ہے، وہ جوتی نہیں چرائے گا مسجد سے آ کر. ہم نے سمجھا چور وہی ہے جو جوتی چراتا ہے. ہم نے سمجھا چور وہی ہے جو آپ کی جو ہے وہ باغ سے، آپ کے کھیت سے کئی اٹھا کر لے جاتا ہے، کھرپا اٹھا کر لے جاتا ہے. نہیں، چور بھی سٹیج ہوتی ہے، اس کے مراحل ہوتے ہیں. اور یہ بھی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں نا کہ یہ بھی اسپیشلائزیشن ہو گئی ہے اس میں، گناہ میں بھی. اب ایک آدمی جو بے دین ہے نا، دین کا اس سے تعلق نہیں ہے، وہ گناہ کرے گا، شراب پیے گا، غلط کام میں جائے گا، یہ کام کرے گا. اب ایک نمازی ہے، داڑھی اس نے رکھی ہے، شیعہ اپنے آپ کو کہتا ہے، ماتم کی اگلی صف میں، وہ ظاہر ہے وہ غلط کام کی طرف نہیں جائے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ غیبت کرے گا، وہ جھوٹ بولے گا، وہ کسی پر تہمت لگائے گا. یعنی اب جو ہے انسان کی نیچر کے مطابق، اس کے پیشے کے مطابق انسان نے اپنے لیے گناہ چن لیے ہیں. اسپیشلائزیشن ہو گئی ہے گناہوں میں بھی. یہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنے کے گناہ کا اسپیشل ہے، اسپیشلسٹ ہے. یہ
یہ کیوں کہ مذہب میں نہیں آتا، دین میں نہیں آتا، مسجد نہیں آتا، امام بارگاہ نہیں آتا، یہ اس کی اسپیشلائزیشن کیا ہے؟ شراب پینے میں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ شیطان کون سا گناہ ہمارے سامنے لائے گا، کون سے گناہ کی تھل بد ہمیں دے گا، یہ دیکھنا ہے ہم نے۔ یہ بیغم نہ ہو جائیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم داڑھی رکھ لیے، ہم جو ہے عزادار ہیں، بس جو ہے وہ ہم ان چیزوں سے محفوظ ہیں، لہٰذا ہم پاک و صاف ہیں۔ نہیں، وہ چیزوں سے محفوظ ہیں، آپ کے لیے شیطان نے اور تھل بدیں رکھی ہوئی۔ وہ ایک آدمی نے رات کو دیکھا شیطان کو خواب میں، تو دیکھا شیطان خواب میں ہے، تو شیطان نے مختلف وہ کڑاکے بنائے ہوئے ہیں رسیوں کے، وہ کڑے سے ہوتا ہے نا، وہ بعض کو فلم میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی جانور کو پکڑنے کے لیے رسی پھینکی جاتی ہے، آگے اس کو بنا ہوتا ہے وہ ایک ہلکا سا بنا ہوتا ہے، جی اس کو جی کڑا سا بنا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ پھندا، پھندا سے صحیح، پھندا بہترین لفظ استعمال اس کے نا، ایگزیکٹ لفظ پھندا بنایا ہوتا ہے۔ اس نے پھندے بنائے ہوئے تھے، شیطان نے رکھے ہوئے تھے لائن سے۔ تو شیطان سے پوچھا کہ یہ کس لیے تم نے رکھے ہوئے ہیں؟ کہا لوگوں کو قابو کرنے کے لیے رکھے ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے کون سا ہے؟ کہا تیرے لیے پھندے کی ضرورت ہی نہیں، تیرے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو کہا یہ سب سے بڑا پھندا جو تم نے تیار کیا ہوا ہے، یہ کس کے لیے تیار کیا؟ شیطان نے کہا یہ علامہ ہلی کے لیے تم نے تیار کیا ہے، اور آج تیسرا دن ہے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، قابو نہیں آ رہا۔ تو یہ آدمی علامہ ہلی کے پاس چلا گیا کہ شیطان کو میں نے اس طرح دیکھا ہے اور اس نے یہ احوال بیان کیے ہیں، تو آپ بتائیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا شیطان؟ کوئی ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا صحیح کہہ رہا ہے شیطان، 3 دن سے کسی نے مجھے پیسے دیے تھے خمس کے کہ غریبوں تک پہنچاؤں، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا میری بیوی بیمار ہے، میں اس پر خرچ کر لیتا ہوں، بعد میں دے دوں گا، قرضہ ہے اتار لوں گا، کیا ہے مجبور ہوں، خود بھی تو میں غریب ہوں۔ اس وقت ذہن میں وسوسے آ رہے تھے کہ اس کو خرچ کروں، لیکن آخر میں نے فیصلہ کیا کہ یہ امام کی امانت ہے، میں نے اپنی ذات پر خرچ نہیں کر سکتا ہوں۔ یعنی شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو عدل و انصاف کے خلاف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے عدل و انصاف سے کام لے۔ اور یہ بھی ہمیشہ بعض کو دیکھتے ہیں نا، کسی سے ہم غلطی دیکھتے ہیں نا، اس کی نیکیاں بول جاتے ہیں، نیکیوں کو یاد نہیں کرتے، یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ جب آپ کے ذہن کسی کی برائی ہے تو اچھائی اس کی بیان کریں۔ آج اس سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو اس کی ہسٹری اچھائیوں سے بھی بھری ہوئی ہے، کیا آپ کو صرف برائی نظر آتی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں۔ بس انسان کو بیلنس رکھنا چاہیے، عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرے۔ آپ چاہتے ہیں اگر اللہ آپ سے محبت کرے، آپ سے پیار کرے، آپ کو چاہے، اللہ کے محبوب بن جائیں، تو انصاف سے کام لیں۔ میں نے ایک آدمی کہیں تقریر کر رہا تھا، تو ایک مومن تقریر کے بعد آ گیا، کہا مولانا صاحب نے لمبی تقریر کر دی انصاف کی، میں کون سا قاضی لگا ہوں یہاں پر کہ آپ مجھے تلقین کر رہے تھے کہ انصاف کرو، میں کون سا جج لگا ہوں جی؟ اور میں نے کہا یہ جج ہونا ضروری نہیں ہوتا، زندگی کے ہر معاملے میں انصاف کی ضرورت ہے۔ گھر میں 5 آپ کے بچے ہیں، ان کے درمیان انصاف سے کام لیں۔ 2 شادیاں کی ہوئی ہیں تو عدل و انصاف سے کام لیں۔ 4 دوست ہیں تو دوستوں کے درمیان انصاف سے کام لیں۔ آپ بات کر رہے ہیں، کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ کو غصہ آ گیا تو غصے میں کنٹرول رکھیں، وہاں بھی انصاف کی بات کریں، غصے میں آنے کی وجہ سے کسی پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ اور عدل و انصاف کا جو مخالف ہے نا، اس کے جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ خدا ہر چیز معاف کر دے گا لیکن ظلم کو معاف نہیں کرتا۔ اور ظلم بھی شریعت نے کہا 3 قسم کے ہیں۔ ایک شرک ہے، ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، خدا اس کو نہیں معاف کرے گا۔ خدا حقوق اللہ میں سے ہر حق معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 2، اپنے آپ پر ظلم کرنا، گناہ کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ تیسرا ظلم یہ ہے کہ دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں پر زیادتی کرنا، ان کا حق کھانا، ان کا حق مارنا۔
ان کی حق تلفی کرنا اور اب اس کی تلافی نہ کرنا، کیا ہے یہ ظلم ہے؟ 3 قسم کا ظلم ہے. اور خدا کہتا ہے جو پہلا ظلم ہے میں معاف نہیں کروں گا، دوسرے لوگوں پر جو ظلم ہے وہ معاف نہیں کروں گا، لیکن درمیان والا ظلم میں معاف کر سکتا ہوں. کون سا؟ کہ انسان نے اپنے اوپر ظلم کیا، گناہ کیا، اور گناہ میں کسی کا حق بھی ضائع نہیں کیا، کسی پر زیادتی بھی نہیں کی، کسی کا مال بھی نہیں کھایا، ایک گناہ کیا اس نے، خدا کی نافرمانی کی. خدا کہتا ہے اس کو میں معاف کر سکتا ہوں. بس انسان کو زندگی میں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے. تیسری چیز والخصبہ، انسان کی ضرورت ہے وہ رفاہ ہے، آسائش ہے، سہولتیں ہیں. یہ 3 چیزیں جو امام نے ذکر فرمائی ہیں انسان کے لیے ضروری ہیں. اس میں فرق نہیں ہے کہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو، یہ تو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں. ایک یہ سیکورٹی اس کی ضرورت ہے، عدل و انصاف ضرورت ہے، تیسرا جو ہے وہ رفاہ اس کے لیے ضروری ہے. بس وہ حکومتیں کامیاب ہیں، وہ سسٹم کامیاب ہیں جن کے یہاں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہوں. سیکورٹی بھی پائی جاتی ہو، خطرہ نہیں ہوتا، ٹینشن نہیں ہوتی انسان کو، باہر نکلے گا کوئی مشکل اس کے لیے پیش آئے گی، لاکھ کروڑ جیب میں ڈال کر نکلے گا اس کے لیے پریشانی نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ عدل و انصاف ہو اس ملک میں، قانون کا بول بالا دوسرے الفاظ میں. تیسری چیز اس میں رفاہ ہو، عوام کو انفرادی سہولتیں بھی ہو، اجتماعی سہولتیں بھی ہو، تب جو معاشرہ آگے چل سکتا ہے. ایک صلوات پڑھنا.